What are the signs that she truly loves you? I love you तो हर कोई कहता है, लेकिन असल में कैसे पता चले कि आपकी जो वाइफ है, आपकी जो पार्टनर है, जिससे आप प्यार करते हैं, वो असल में आपसे प्यार करती है? क्योंकि ये कहना कि आई लव यू और असल में प्यार करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हो सकता है शी सेज आई लव यू एंड शी लव्स यू एज़ वेल, और ये भी हो सकता है कि बस कहती रहती है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लेकिन एक्चुअली बाय एक्शन वो कुछ भी ऐसा नहीं करती। सो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी साइंस, ऐसी निशानियाँ, ऐसी हैबिट्स, ऐसे बिहेवियर्स बताने जा रही हूँ जिसकी बेसिस पे आपको इस चीज़ की तसल्ली हो जाएगी दैट यस शी इज़ द वन, शी लव्स मी, शी रियली रियली लव्स मी। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे मज़े की बात ये कि मेरे हाथ जो हैं किसी के खून से नहीं रंगे हुए, ये मेरी बेटी के प्ले डो के कलर से रंगे हुए हैं, सो दे आर रेड। मैंने कहा मैं पहले से एक्सप्लेन कर दूँ कि ये भी मेरे ऊपर एक एलिगेशन ना लग जाए। खैर, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला साइन, अगर एक औरत जो है, वो एक लड़की जो है, वो एक लड़के से प्यार करती है, तो वो उसका टाइम उसके पैसे से ज़्यादा चाहती है। यानी एक ऐसी खातून जिसकी हर चीज़ की कॉम्पनसेशन जो है वो एक गिफ्ट से की जा सकती है, इट मीन्स दैट शी डजंट लव यू। बिकॉज एक औरत जो आपसे प्यार करती है, वो गिफ्ट्स पे, वो आपके कम कमाने पे वो ओके होगी, लेकिन उसको आपका टाइम चाहिए होगा। अब यहाँ टाइम से मुराद ये नहीं है समवन हु इज़ क्लिंगी एंड नीडी, ऐसी औरतें जो हर वक्त कहती हैं बस मुझे ही टाइम दो, हु नीड्स वैलिडेशन ऑल द टाइम, वो नीडी ख़वातीन होती हैं। अगैन वो आपसे प्यार ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी अनहेल्दी प्लेस। आई एम टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ क्वालिटी टाइम। ओके, सो अगर आपकी वाइफ जो हैं वो आपका टाइम चाहती हैं, वो आपसे दिन में कुछ टाइम आपके साथ अकेले गुजारना चाहती हैं, क्वालिटी टाइम चाहती हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, वो आपकी टाइम को वैल्यू करती हैं, वो आपके साथ गुजारे हुए टाइम को वैल्यू करती हैं, और वो आपकी कंपनी को इन्जॉय करती हैं। ठीक है। दूसरी साइन, अगर एक खातून एक लड़के से, एक लड़की एक लड़के से, और एक खातून एक आदमी से मोहब्बत करती है, तो वो उससे जुड़े हुए रिश्तों से भी प्यार करती है, वो उनका भी ख्याल रखती है। नाउ दिस इज़ अ वेरी अनपॉपुलर एडवाइस बिकॉज एंड साइन एज वेल, बिकॉज देखिए हमारे जो, हम अपने कल्चर में देखें तो एक टाइम वाकई में ऐसा गुजरा है कि जिसमें जो बहुएं हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको सॉर्ट ऑफ अब्यूज़ किया गया। एक चीज़ उनके ऊपर थोप दी गई कि जैसे एक लड़की जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी सास का भी ख्याल रखे और अपने ससुर का भी रखे, ससुराल का भी रखे, और उसके बाद उसका कोई उस पर एहसान नहीं है वो जो कर रही है, बल्कि उसमें बहुत उसको सॉर्ट ऑफ अब्यूज़ का निशाना भी बनाया गया, मिसट्रीट भी किया गया। और अब उस एक एक्सट्रीम से हमने दूसरी एक्सट्रीम जो है उस तक पहुंच गए हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी ज़िम्मेदारी, और हम उसमें रिलीजन का भी बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा जो हाथ है वो कुछ ऐसे स्कॉलर्स को भी जाता है, जो कि अगेन इट्स ग्रेट दैट दे एक्चुअली स्प्रेड दैट अवेयरनेस, जो कि ज़रूरी थी उस एक्सट्रीम से निकलने के लिए कि जो लड़का है उसके वालिदैन जो हैं वो लड़की की ज़िम्मेदारी नहीं है, और अगर वो उनके लिए कुछ करती है तो वो एक एहसान का मामला है, विच इज़ अगेन ट्रू एंड इन एंड ऑफ इट सेल्फ। बट उसके साथ साथ देयर इज़ अ लिटिल कैवियट हियर। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी मॉडर्न जो गर्ल्स हैं वो ये समझना शुरू कर देती हैं वो लड़के के पेरेंट्स को या उसके फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरह से एक्सेप्ट ही नहीं करती। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि हमारा रिलीजन ऐसा है, अगर हम इस्लाम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, या ह्यूमैनिटी की पर्सपेक्टिव से भी हम बात करें, तो हम एनिमल राइट्स की बात करते हैं। हम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आजकल हम कुत्ते बिल्लियों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और हम लोग हर दूसरे इंसान के राइट्स की बात करते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि अगर हम रिलीजन को लेते हैं, तो हमारा जो रिलीजन है वो, अगर कोई इंसान आपके साथ एक लाइन में खड़ा हो जाता है तो उसको हम अहले जनाबत कहते हैं। आपकी उसकी तरफ कुछ राइट्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसी तरह से अगर कोई मुसाफिर है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने उसके भी हक़ रख दिए हैं। आपके हमसाए का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हक़ है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर आपने जिस इंसान से शादी की है उसके वालिदैन, यानी एक लड़की जब एक फ़ैमिली में आती है तो उसकी पूरी फैमिली डायनामिक्स चेंज होती हैं। इसी तरह से लड़के की भी चेंज होती हैं। लड़की की माँ जो एकदम से उसके लिए नामहरम थी, अब वो उसके लिए महरम है। एक लड़की, एक आदमी जो लड़के का बाप है जो उसके लिए नामहरम था, वो एकदम से उसके लिए महरम बन जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें तो जो वालिदैन होते हैं एक लड़के के,
لڑکی کے لیے ان کے ساتھ ایک احسان والا معاملہ کرنا، ایک پازیٹیو رویہ ان کی طرف اپنانا، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنانا بہت ضروری ہے. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ ایک سسر باپ نہیں ہو سکتا، ایٹ ٹائم سسر باپ سے بھی زیادہ کائنڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ڈائنامکس بنا دی ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں. ساس ماں نہیں ہوتی، ساس ہی ہوتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اپنے شوہر سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے ریلیٹیو سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم اس کے والدین کو بھی اپنا والدین کی طرح ہی ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھتے ہیں، فورگیونیس والا رویہ رکھتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو اپنے پیرنٹس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. ہمارے پیرنٹس پرفیکٹ نہیں ہوتے، دے ہیو دیئر پرابلمس، کیونکہ ہم ایک بہت بڑا جنریشن گیپ ہے اور بہت ساری اگین کلچرل ڈفرینس ہوتا ہے، فیملی ٹو فیملی چیزیں بہت ساری ویری کرتی ہیں، اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور آگے بچوں کے لیے. سو ایٹ ٹائمز وہ بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو کہ انوائنگ لگ رہی ہوتی ہیں ہمیں. لیکن اگر ہم اس چیز کو سمجھیں، اگر ہم واقعی میں اپنے ہسبینڈ سے پیار کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو لیٹ گو کریں گے جس طرح سے ہم اپنے پیرنٹس کی چیزوں کو کرتے ہیں. اور یہ ایک سائن ہے، یعنی اگر آپ کی جو وائف ہیں وہ آپ کے ریلیٹیوز کو، آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں، آپ کے والدین جو ہیں ان کو رسپیکٹ کرتی ہیں اور ان کی اسی طرح سے کیئر کرتی ہیں جس طرح سے آپ کرتے ہیں، یا ٹائمز اس سے بھی زیادہ کرتی ہیں، تو یہ ایک اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، پریکٹیکل والا پیار کرتی ہیں. ناؤ نمبر 3، ایک وائف جب اپنے ہسبینڈ سے پیار کرتی ہے، ایک لڑکی جب ایک لڑکی سے پیار کرتی ہے، تو اس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی سب سے بڑی سپورٹر، چیئر لیڈر اور فین ہوتی ہے. یعنی اس کی ہر چیز میں جو بھی وہ پازیٹیو کرے گا، شی ول بی دیئر ٹو انکریج ہم، ٹو سیلیبریٹ ہم. وہ کبھی بھی اس کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ڈمینش کرنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ اس کے آئیڈیاز کا مذاق نہیں اڑاتی، وہ اس کے ایمبیشنز اور گولز کا مذاق نہیں اڑاتی، اور وہ اس کو کسی بھی قسم کا نیگیٹو فیڈ بیک نہیں دیتی. وہ اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے لیے ایک سپورٹ سسٹم بن جاتی ہے. اور اگین اس کی بہت ساری ایگزامپلس، جتنی بھی سکسیزفل ریلیشن شپس ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ ایک سکسیزفل آدمی جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک سکسیزفل عورت ہوتی ہے. سکسیزفل سے مراد ایک ایسی عورت جو کہ اپنے ریلیشن شپ میں سکسیزفل ہوتی ہے، پیار میں سکسیزفل ہوتی ہے، وہ اس کو پیار کرتی ہے، وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور وہ اس کے لیے ایک سیف ہیون کی طرح ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہی کین لین ان. اور اگین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اگر دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے ان کو سپورٹ کیا، تھرو ہر منی، تھرو ہر ایموشنل سپورٹ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تو ہی آسکڈ ہر کہ وہ ان کو کور کر دیں، اور جس طرح سے انہوں نے ان کو تسلی دی when he was struggling in the initial phases of when he was trying to spread Islam، اس وقت جس طرح سے انہوں نے ساتھ دیا. سو ان کی ساری وائفس نے تھرو آؤٹ جو بھی ان کی اسٹرگلز رہی وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اور دنیاوی طور پہ بھی ہم اگر ویسٹ میں بھی جتنے بھی آپ سکسیزفل کپلس کو دیکھیں تو آپ ان میں دیکھیں گے دیٹ ون تھنگ وچ از ویری کامن کہ ان کی بیویاں جو ہیں دے آر ایکچولی چیئرنگ فار دیم، دے آر روٹنگ فار دیم. اور اپنے ارد گرد بھی آپ اپنے دیکھیں جو بھی سکسیزفل کپلز ہیں ان میں یہ چیز آپ کو کامن ملے گی. سو اف شی از actually celebrating you and she's your cheerleader and supporter and she believes in your ideas when no one does, it means that she truly loves you. Now number 4، again ایک عورت جب ایک آدمی سے محبت کرتی ہے تو وہ بہت ساری قربانیاں دینے کے لیے ریڈی ہوتی ہے. اگین دیکھیں ایک قربانی ایسی ہوتی ہے جو کہ مجبوری میں دی جاتی ہے، جو کہ فورسفلی لی جاتی ہے، جو کہ ٹاکسک کلچرس میں ہوتا ہے. میں یہاں پہ ایسی قربانی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ایسی قربانی کی بات کر رہی ہوں جو ہم پیار میں دیتے ہیں، جو ہم ایکچولی وی وانٹ ٹو ڈو اٹ، وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ آن دا نیم آف صبر، جو کہ ہمارے برداشت کو صبر اور برداشت کے نام پہ صبر کو ہم ایکچولی برداشت اور صبر دونوں ایک چیز بنا دی ہم نے. صبر ایک اور چیز ہے، برداشت ایک اور چیز ہے، لیکن ہم جو برداشت کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو صبر کہہ رہے ہوتے ہیں. سو وٹ آئی ریئلی مین از کہ آپ دوسرے انسان سے پیار کرتے ہیں، اب وہ قربانی جو ہے وہ ایٹ ٹائمز اپنے ٹائم کی ہو سکتی ہے، آؤٹ آف دا وے جانا، وہ ایٹ ٹائمز اپنے پیسے کی ہو سکتی ہے، وہ ایٹ ٹائمز اپنے اسٹیٹس کی ہو سکتی ہے. دیٹ دا پرسن ہو از لیونگ بائی یور سائڈ، ہی از آن یور سائڈ اینڈ یو ہیو دیٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ جہاں پہ آپ کو کبھی فائنینشیل کوئی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، اپنا لائف اسٹائل تھوڑا قربان کرنا پڑ سکتا ہے، ایٹ ٹائمز اپنی نیند قربان کرنی پڑ سکتی ہے، ایٹ ٹائمز اپنا شاید تھوڑا می ٹائم قربان کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن یہ کہ وہ اور اگین وہ سیکریفائسز کرنے کے بعد وہ اس کو بات پہ جتاتی نہیں ہے. لائک اٹس جسٹ لائک ایز اف شی از ڈوئنگ فار ہر سیلف. جیسے اگر آپ کے ہسبینڈ کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کے مسئلے الگ ہیں اور آپ کے مسئلے الگ ہیں. سو اف شی ڈز دس اٹ مینس کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے اور اصلی والی محبت کرتی ہے. سو اگر کسی خاتون میں یہ ساری چیزیں ہیں، اگین بہت ساری اور بھی نٹی گریٹی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک بڑی چیزیں ہیں.
سو اگر وہ یہ چیز کر رہی ہے اور اگین وہ آؤٹ آف دا وے جانا کم از کم ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے آئی ہیو سین اٹ کہ ہر آدمی کو اپنی ماں کا کھانا کیوں اچھا لگتا ہے ہاتھ کا, کیونکہ جب بچپن سے ہمارے ٹیسٹ برڈز جس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں ہمیں وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. مطلب ہمیں لگتا ہے کہ میری اماں جیسی بھنڈی بناتی تھی, میری اماں جیسے کریلے بناتی تھی, وہ جیسا قیمہ بناتی تھی, ویسا کوئی نہیں بناتا تھا. اور وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے سب سے پہلے چیزیں ٹرائی ہی وہ کی ہوتی ہیں. سو اف سم ون از گوئنگ آؤٹ آف دا وے اٹ مائٹ ایون مین دیٹ انسٹیڈ آف ٹیکنگ اٹ آن ایگو کہ بھائی میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی ماں کے کھانے کی تعریفیں کرتا ہے, وی انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ وٹ وی ڈو از کہ ہم اس کی ماں سے سیکھ سکتے ہیں اف شی از الائیو کہ آنٹی آپ پلیز مجھے سکھائیں, وہ آپ کی اس چیز کی بہت تعریف کرتے ہیں. سو دس از لائک گوئنگ آؤٹ آف دا وے فار یور ہسبینڈ. You know, again, one very, very important point which I was going to miss out on, that was, understanding. جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے سننا, یہاں سے سننا تو اس کو بس ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ انٹرسٹ لے کے آپ دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ جب انڈرسٹینڈ کریں گے تبھی آپ کو وہ میسج جو اگلا انسان دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ آپ کو ملے گا. So yes, instead of personalizing it, instead of just, بس آپ نے تھوڑی سی بات سنی ہے اور آپ اپنا جواب تیار کر کے رکھ رہے ہیں پہلے سے. No, not this. When you are there, you're just, okay, I'm listening. And I'm trying to understand. And when I'm trying to understand, of course, I will try to do accordingly. Here I am to support you, to love you, and to even guide you sometimes in some matters, not in everything. So yeah, this is what I think. What do you think about this video? And if you would like to add anything to it, I would really like to know from you. Add that in the comment section, and thank you so much for all of your support and encouragement. I am so grateful for it. If you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.